دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم ٹاپک کو سیکھیں گے۔ اس ٹاپک کا نام ہے illustrate use of prepositions of position, time, movement and direction۔ پیارے دوستو، اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس کو ہم 4 پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر فرسٹ از prepositions of position or place۔ نمبر سیکنڈ از preposition of time۔ نمبر تھرڈ ول بی preposition of movement۔ اور نمبر 4 preposition of directions۔ آج ہم preposition of place یا preposition of position کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہر ایک پارٹ پر میں الگ الگ ویڈیو بناؤں گا۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ preposition کیسے کہتے ہیں۔ What is a preposition؟ اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ a preposition is a word that links a noun or pronoun to another words in a sentence۔ یعنی پریپوزیشن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایک ناؤن یا پروناؤن کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑتا ہے، شوئنگ ریلیشن شپ سچ ایز ٹائم، پلیس، موومنٹ اور ڈائریکشن، اور یہ وقت، جگہ، حرکت یا سمت جیسے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مثالوں کو آپ دیکھیں۔ دا بک از آن دا ٹیبل، کتاب میز پر ہے۔ تو اس میں آن ہمارے پاس پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں بک اور ٹیبل کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں۔ شی از ان دا کار، وہ گاڑی کے اندر ہے۔ تو اس میں ان ہمارے پاس پریپوزیشن ہے اور یہ پروناؤن اور ناؤن دا کار کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ پریپوزیشن کی ڈیفینیشن کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں پریپوزیشن آف پوزیشن یا پریپوزیشن آف پلیس کی طرف۔ اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ prepositions of place or words that show where something is located۔ یعنی preposition of place وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کہاں موجود ہے یا اس کی جگہ کیا ہے۔ کچھ اہم preposition of place میں ہمارے پاس یہ شامل ہے: in، on، at، above، under، behind، between اور near وغیرہ۔ آئیے ہر ایک کو مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ نمبر فرسٹ از preposition in۔ It tells us that something is inside an enclosed space۔ یعنی یہ کسی بند یا محدود جگہ کے اندر ہونے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ مثالوں کو آپ دیکھیں۔ The keys are in the drawer۔ چابیاں دراز کے اندر ہے۔ تو اس میں ان ہمارے پاس پریپوزیشن آف پلیس ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چابیاں کہاں پر ہے، کس جگہ پر پڑی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں۔ There are toys in the box۔ کھلونے جو ہے وہ ڈبے کے اندر ہیں۔ تو اس میں ان ہمارے پاس پریپوزیشن آف پلیس ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کھلونے جو ہے وہ ایک باکس ہے، ایک صندوق ہے یا ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نمبر سیکنڈ کی طرف۔ پریپوزیشن آف پلیس آن۔ The preposition on is used when something is touching a surface or a line۔ یعنی preposition on جو ہے یہ کسی سطح یا لائن سے لگے ہوئے یا اس پر واقع ہونے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز ہے اور وہ کسی چیز کے اوپر سطح پر ہے تو اس کے لیے ہم on استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثلاً the book is on the table، کتاب جو ہے وہ میز پر ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس آن سے ہمیں پتہ چلا کہ کتاب جو ہے وہ میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں۔ شی ہنگ دا پینٹنگ آن دا وال، اس نے پینٹنگ دیوار پر لٹکائی۔ تو اس میں آن جو ہے یہ ہمارے پاس پریپوزیشن آف پلیس ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پینٹنگ جو ہے یہ دیوار پر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں نمبر تھرڈ کی طرف جو کہ ہے preposition of place at۔ Preposition of place at refers to a specific point or location such as an address or event spot۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ preposition of place at جو ہے یہ کسی خاص مقام یا پوائنٹ کی نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص جگہ کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر پڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم at استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً میٹ می ایٹ دا بس اسٹاپ، مجھے بس اسٹاپ پر ملو۔ اب بس اسٹاپ جو ہے
یہ ایک خاص جگہ ہے، خاص مقام ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کے لیے ایٹ استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے شی از ایٹ دا انٹرنس، وہ داخل ہونے والے گیٹ کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، تو ایک خاص جگہ ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے لیے ایٹ استعمال کریں گے. پریپوزیشن آن اور ایٹ میں فرق یہ ہے کہ پریپوزیشن آن جو ہے وہ ایک چیز کا دوسری چیز پر کے اوپر پڑا ہونا ہوتا ہے، جبکہ ایٹ جو ہے پریپوزیشن آف ایٹ یہ ایک خاص جگہ پر، ٹھیک ہے. فرض کرے اگر میں یہ بات کروں کہ دا بک از ایٹ دا کارنر آف دا ٹیبل، تو یہاں پر میں نے ایٹ لگا لیا. اب اگر میں ایک خاص جگہ کی بات نہیں کر رہا تو پھر میں یہ استعمال کروں دا بک از آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ جو پریپوزیشن ہے وہ ہے above. When something is vertically higher than another object without touching it, we use preposition above. یعنی جب عمودی طور پر کوئی چیز کسی دوسری چیز سے اونچی ہو لیکن وہ چیز اس کو ٹچ نہ کر رہا ہو تو اس حالت کے لیے ہم above کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پریپوزیشن above کو ہم اس جگہ پر استعمال کریں گے کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی دوسری چیز کی اوپر وہ ہوگی لیکن وہ چیز اس کے سطح کو ٹچ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. اور اس کی مثال کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. دا لیمپ ہینگس اباؤ دا ٹیبل، چراغ جو ہے وہ میز کے اوپر لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ چراغ جو ہے یا یہ لیمپ یہ ٹیبل کو ٹچ نہیں کر رہا، بالکل سیدھا اس کے اوپر ہے. اس طرح دا ایئر پلین از فلائنگ اباؤ دا کلاؤڈس، طیارہ جو ہے وہ بادلوں کے اوپر اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ ایئر پلین جو ہے وہ کلاؤڈس کو ٹچ نہیں کر رہا بلکہ بالکل سیدھا اس کے اوپر سے وہ اڑ رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم اباؤ کا لفظ استعمال کریں گے. نیکسٹ جو پریپوزیشن ہے وہ ہے انڈر. اٹ انڈیکیٹس دیٹ سم تھنگ از ڈائریکٹلی بلو another object, often touching or very close underneath. یہ پریپوزیشن انڈر جو ہے یہ کسی چیز کے مکمل نیچے یا قریب نیچے کی حالت کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا دا کیٹ از سلیپنگ انڈر دا بیڈ، بلی جو ہے وہ بستر کے نیچے سو رہی ہے. اب یہ اس کے لیے میں نے انڈر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک چیز دوسری چیز کے بالکل نیچے ہے. اس طریقے سے ہی ہائڈ دا گفٹ انڈر دا پیلو، اس نے تحفہ تکیے کے نیچے چھپا دیا. تو یہاں پر ہم انڈر کا لفظ استعمال کریں گے کیونکہ ایک چیز دوسری چیز کے نیچے ہے. اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہے بیہائنڈ. When something is at the back of another object or person, we use preposition behind. جب کسی چیز کے پچھلے سائڈ میں یا پیچھے کی جانب کوئی اور چیز واقع ہو تو اس کے لیے ہم behind کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا behind preposition استعمال کرتے ہیں. مثلا the garden is behind the house، باغ گھر کے پیچھے ہے. the children is standing behind the tree، بچہ درخت کے پیچھے کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے بٹوین. اٹ از یوزڈ وین سم تھنگ از ان دا مڈل آف ٹو آئٹمس ایگزیکٹلی سپریٹنگ ٹو. یعنی دو چیزوں کے درمیان یا وسط میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کے لیے ہم بٹوین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثالوں کو آپ دیکھیں. دا بال رول بٹوین دا چیئرس، یعنی گیند کرسیوں کے درمیان لڑی یا چلی گئی. اس طریقے سے مائی آفس از بٹوین دا بینک اینڈ دا سپر مارکیٹ، میرا دفتر بینک اور سپر مارکیٹ کے درمیان میں ہے. تو ان دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک چیز ہے اور وہ دوسری چیز دو چیزوں کے درمیان میں وہ آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم بٹوین کا جو پریپوزیشن ہے وہ استعمال کریں گے. اس طریقے سے لاسٹ نمبر جو پریپوزیشن ہے وہ ہے نیئر. It indicates something is close to another object. یعنی کسی چیز کے قریب یا نزدیک کو یہ ظاہر کرتا ہے. مثلا the school is near the mosque، اسکول مسجد کے قریب ہے. There is a coffee shop near the station، ایک کافی شاپ اسٹیشن کے نزدیک ہے. تو ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے وہ ایک دوسری جگہ کے بالکل نزدیک واقع ہے تو اس کے لیے ہم نیئر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے.
تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ اب آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.